الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا وأعرف عظيم منازل الأصحاب۔ سامعین محترم، جامعہ اسلامیہ سلفیہ کے زندہ دل نوجوانوں، اعلیٰ منصب پر فائز منصفین کرام اور میرے معزز اساتذہ کرام، آج آپ احباب کے سامنے میں جس موضوع پر اپنے زبان کے قحط کو توڑتے ہوئے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات اور ان کا علمی تجزیہ۔ سامعین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ عطا کیا، اس باغ کے مختلف مہکتے پھول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ سامعین محترم، معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کاتب وحی تھے، کوئی بدبخت اٹھے انہوں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سود خور تھے، کسی نے کہا امیر معاویہ کا شمار اس قبیلے سے ہوتا ہے جسے رسول علیہ السلام نے مبعوث کہا ہے۔ ہائے ہائے مسلمانوں، حضرت امیر معاویہ پر کوئی ایک اعتراض نہیں کیا گیا، سینکڑوں اعتراضات کے انبار لا کھڑے کیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بھی انہوں نے زبان درازی کی، اپنی زبان کو بے لگام کیا۔ صاحب قدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اسلام لانے کے بعد 7 ہجری کو یہ شخصیت ایمان لائے، فتح مکہ پر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرات محترم، منکرین صحابہ یہ بات کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نہیں تھے۔ صاحب قدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے اسلم قبل الفتح کاتب الوحیہ، اسلام لائے فتح مکہ سے پہلے اور وحی کے کاتب بنے۔ حضرات، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کاتب وحی کی دلیل کسی ایک کتاب سے نہیں، 2 کتابوں سے نہیں، ڈھیروں کتابیں ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب وحی ہونے کی دلیل۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کاتب وحی ہونا تاریخ دمشق میں موجود ہے، لمعۃ الاعتقاد میں موجود ہے، تاریخ اسلام میں موجود ہے، اور اسی طرح صاحب مشکات نے اکمال کے اندر یہ ذکر کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے۔ حضرات آگے بڑھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے امیر معاویہ کا نام صحیح نہیں ہے۔ امیر معاویہ کے نام کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے بھونکنے والا کتا۔ ہائے افسوس، تو نے نبی علیہ السلام کے ساتھی کے نام کو بگاڑا ہے۔ تیرے باپ کی زبان ہے، اہل اللغہ جب کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لفظ امیر معاویہ اگر معرف باللام پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کتیا، اور اگر معرف باللام نہ پڑھا جائے تو پھر یہ معنی نہیں بنتا۔ ہاں تجھے دلیل دیتا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں 6 نمبر پر کلاب آتا ہے، اس کو معرب باللام پڑھ اور اسی طرح اس کا معنی کر، رسول علیہ السلام کی اسی طرح توہین کرے گا جس طرح تو حضرت امیر معاویہ کے نام کی توہین کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس بزم کے زندہ دل نوجوانوں، ذرا اس بات کو سوچئے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟
آگے بڑھیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جسے رسول علیہ السلام نے بد دعا دی تھی۔ ہائے، ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، ایک طرف رسول علیہ السلام دعا دیں اور تو کہتا ہے، تو ملعون کہتا ہے، اپنی زبان کو بے لگام کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہے کہ رسول علیہ السلام نے بد دعا دی۔ آگے بڑھیے، کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی ہے۔ حضرات، جہنمی نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کی یہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، عظیم علماء کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ ایک دن گزر رہے تھے، کندھے پر یزید کو سوار کیا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ نے دیکھ کر کہا جہنمی جہنمی برسوا رہا ہے، ہائے تم لوگ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو، ایک لفظ کو بدلنے کے ساتھ محض عقیدہ بدل نہیں جاتا، تم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو، ایک تھال میں کھانے والے ہو۔ کہ دوسرے نے کہا امیر معاویہ کو جنتی بنا کر یزید کو جہنمی بنا دیا۔ رسول علیہ السلام نے کہا کہ پہلا وہ لشکر ہوگا جو کیسر پر حملہ کرے گا اور سارے جنتی ہیں، امیر معاویہ انہی میں شامل ہے۔ حضرات محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کی پیدائش کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ جب پیدائش امیر محترم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی تو کس طرح کہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یزید کو دیکھ لیا؟ حضرات، یہ کبھی بھی اپنی زبانوں کو بے لگام کر لیں، لیکن ہم اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا بچہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں دن رات اپنی زبان کو کھولنے کے لیے تیار ہے۔ میں آخر پر یہی کہوں گا، مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، عیاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔